لکڑی کی تختی ہے جس میں قرآن لکھ کے حفظ کرا جاتا تھا پرانے زمانے کا. صحیح البخاری بھی ہے، حدیث کی کتاب ہے یہ دیکھیے. ابھی میں پہلا ایک نیچے اترا، پھر وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبھی بھی آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں یہ میوزیم ضروری وزٹ کریں. یہ 2A اور 1A کے بیچ میں ہے دیکھیے. اور یہ اس کی ٹائمنگ ہے 8 صبح 8 AM سے شام میں 8 PM تک. اتوار سے لے کے جمعرات تک یہ میوزیم کھلا رہتا ہے. اگر سے آپ کو اوپر سے نیچے آنا ہے تو گنبد خضرا کے اپوزٹ سائڈ میں یہ جو لفٹ دکھ رہی ہے یہاں سے آپ کو نیچے آنا پڑے گا میوزیم کے لیے. اگر سے آپ کو سیڑھیوں سے آنا ہے تو 368 اور 369 جو گیٹ نمبر ہے اس کے بیچ میں یہ حمام ہے دیکھیے. یہ حمام کے اندر سے آپ کو پیدل آنا ہے. یہ لفٹ سے بھی آپ جا سکتے یا پھر بہتر ہے آپ یہ سیڑھیوں سے آئے. تو جب آپ یہ سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو آپ کو پہلے فلور پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ایک بار نیچے اترنا ہے کیونکہ اکثر لوگ پہلے فلور پہ آ کے واپس چل جاتے. تو پہلے فلور پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے اور نیچے جانا ہے تھوڑا سا. یہ دیکھیے ابھی میں پہلا ایک نیچے اترا، پھر اس کے بعد ایک نیچے آنا ہے. آپ کو نیچے آ کے یہاں سے ایک بار نیچے گئے تو جب ہے میوزیم دیکھیے. یہاں سے جب ایک بار آپ نیچے اتریں گے تو یہاں ہے میوزیم. تو جب آپ یہاں نیچے آئیں گے تو دیکھیے یہ ہے وہ میوزیم. اور اس کی ٹائمنگ ہے دیکھیے صبح میں 8 AM سے شام میں 8 PM تک. اتوار سے لے کے جمعرات تک ہے یہ. ٹھیک ہے، تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے جو رہتا ہے پہلے ایسا ایک آفس ہے. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ دیکھیے ہم پہلے میوزیم میں جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو دکھیں گے ماشاءاللہ بہت سارے نسخے قرآن کے. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ قرآن ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری قرآن ہے. اس کے اندر دیکھیں یہاں پر لکھے ہوا ہے The first volume of جز 1 being with سورہ الفاتحہ، جز 14 سورہ النحل. مطلب یہ پہلے جز سے 14 جز تک ہے جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ نحل تک ہے. یہاں پر ماشاءاللہ بہت پیاری قرآن ہے دیکھیے ماشاءاللہ. ابھی ایسے اور بھی ہے، میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں. یہ قرآن بہت پرانے قرآن ہے، 100-150 سال پرانے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے یہ قرآن میں سورہ رحمان لکھے ہوا ہے. یہ 12 سینچری کی ہے، یہ 12 to 18 سینچری کاپی ہے یہ ماشاءاللہ. یہاں پر بھی اور قرآن ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے یہاں پر بھی الگ مختلف یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن ہیں یہ. اور یہ دیکھیے پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس پیپر ورق تو نہیں ہوتے تھے تو اسی لیے پتھر پہ لکھتے تھے یاد کر کے حفظ کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیے یہاں پر بھی اور بھی قرآن ہے ماشاءاللہ. یہ اس کا اور آپ پاس کر کے آپ یہ پڑھ لیجئے. یہاں پر دیکھیے اور بھی الگ قرآن ہے ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں یہاں پر صحیح البخاری بھی ہے، حدیث کی کتاب ہے یہ 1902 CE کی ہے ماشاءاللہ. یہ سب ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں قلم سے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے لکھنا ہے یہاں پر. تو چلیے ہم آگے کے روم میں جاتے ہیں. یہاں پر بھی اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے چیزیں ہیں. یہ سب دیکھیے قرآن کو الگ شکل میں لکھی گئی ہے. مطلب سب الگ سینچری الگ ٹائم کے کاپیز ہے یہ پورے قرآن کے. ماشاءاللہ یہ دیکھیے کتنی پیاری قرآن ہے یہ ماشاءاللہ. اس ٹائم پہ کسی نے اپنے ہاتھ سے کرا تھا پورا یہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ لکھنے میں بہت محنت جاتی ہے کیونکہ میں بھی کچھ ٹائم پہلے یہ رائٹنگ سکھا تھا. تو یہ بہت ہارڈ ہے، اس کے لیے آپ کو پیپر صحیح ہونا پڑتا اور زیادہ دیر ہاتھ روک نہیں سکتے آپ. روکے کہ پورا انک گر جاتی ہے آپ کے پیپر پہ. بہت پہلے کے لوگ ماشاءاللہ اسے پورا لکھتے تھے ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ بہت پرانی قرآن ہے یہ تو بہت. یہ دیکھیے یہ پین کا باکس ہے اور اس کے ساتھ انک بھی ہے. اور یہ بھی ایک پین کا باکس ہے اور یہ اور ایک ہے جو انک مختلف انک رکھے جس میں لکھا جاتا تھا.
اور یہ لکڑی کی تختی ہے جس میں قرآن لکھ کے حفظ کرا جاتا تھا. پہلے کے زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں, تو ایسا لکھ کے محفوظ کیا جاتا قرآن. اور یہ جو ہے پتل کا بنے ہوا ہے, دیکھیے یہ بھی سیم انک باکس اور پین رکھنے کا باکس ہے, اور یہ بھی سیم الگ مختلف طریقے میں ہے. اور یہ بھی ایک پین رکھنے کا باکس ہے, محفوظ رکھنے کا باکس. یہ دیکھیے اس میں پہلے پانی رکھا جاتا تھا, اور وہ گولڈ کا پتا ہے جس میں گولڈ یوز کیا جاتا تھا. اور یہ بھی انک باکس ہے, الگ الگ کلر رکھتے تھے. یہ بھی انک باکس ہے, اور یہ کلر بنانے کے لیے یوز کیا جاتا تھا. اور وہ جو بال دکھ رہے ہیں وہ انکس بالس ہے جو یوز کرتے تھے. وہ قلم ہے جو یوز کرتے تھے لکھنے کے لیے. اور یہ بھی انک باکس ہے, اس کو بھی یہ بھی دیکھیے سیم انک کا انک رکھنے کا ہے. اور یہ پیپر ہولڈر جو اپنے پاس پیپر ہولڈر بچے تھے پہلے کے زمانے میں ایسا یوز کرتے تھے. اور وہ جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ لیمپ ہے پرانے زمانے کا, اس میں آگ لگاتے تھے تھوڑا سا دیکھنے کے لیے. اور یہ پیپر ٹائٹ کرنے کے لیے یہ لکڑی کا رکھا جاتا تھا, اس میں ٹائٹ کرتے تھے پیپر سیدھا کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایک طریقے کا پین ہے جسے صحیح طریقے تراشا جاتا تھا. اور یہ جو چاقو دکھ رہی ہے یہ آپ کے پین کو گھسنے کے لیے, اگر سے کوئی کتب لکھتے تو اس کو پتہ ہے یہ قلم صحیح کرنے کے لیے رکھا رہتا تھا. یہ دیکھیے یہ پھسلی کی ہڈی پہ لکھا گیا ماشاءاللہ اتنا باریکی سے. اور یہ شولڈر کی ہڈی پہ لکھا گیا قرآن. اور وہ تھائی کی ہڈی ہے جس پہ لکھا گیا ماشاءاللہ, اور وہ بھی شولڈر کی ہڈی. اب یہ سوچیے لکھا کیسا گیا, لوگوں کی پہلے جذبات کیسا تھا قرآن یاد کرنے کا ماشاءاللہ. آج ہمارے پاس قرآن ہمارے ہاتھ میں, موبائل میں, سب چیزوں میں محفوظ ہے, پھر بھی ہم قرآن پڑھنے کے لیے اترا رہے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ. اور یہ ہے لیدر پہ لکھا گیا قرآن. اور یہ کوئی ٹائپ کا پیپر ہے جس پہ لکھا گیا ہے قرآن. یہاں دیکھیے کتنا اچھے سے لکھا گیا ہے, محفوظ کیا گیا ہے قرآن. یہ دیکھیے لکڑی پہ لکھا گیا ہے, اور وہ پتے پہ لکھا گیا ہے ماشاءاللہ. لوگوں کا جذبات پرانے زمانے کا پتے پہ لکھ کے یاد کیا جاتا تھا, اور یہ بھی لکڑی پہ لکھ کے یاد کیا جاتا تھا. اور یہ اس کو تختی, جیسا اپنے زمانے میں ابھی تو تختی کہتے ہیں, ووڈ پہ اس کو لکھ کے یاد کیا جاتا تھا ماشاءاللہ. یہ دیکھیے یہاں پر پتھر کو یوز کیا جاتا تھا قرآن لکھنے کے لیے. اور یہ بھی وائٹ کلر کا اسٹون ہے اس پہ بھی قرآن لکھا گیا ہے ماشاءاللہ. اور اس پہ بھی قرآن لکھا گیا. یہ پتھر پہ لکھا جا رہا ہے, یہ لکڑی پہ نہیں پتھر پہ لکھا جا رہا ہے. اور یہ ایک بکس اور اسٹورز کرنے کے لیے بنایا جاتا تھا. یہ لیدر سے بنے ہوا ہے, تھوڑا کپڑا یوز کرے ہوا ہے اس میں ماشاءاللہ. دیکھیے آپ جب بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں تو ایک بار یہاں پر آئیں, تاکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس کس چیزوں میں محفوظ کیا گیا اور کتنی مشکلات میں محفوظ کیا گیا.